لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کلیم کر رہا ہے کہ ان کو ریزرو سیٹس اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اقلیتوں کی ملا کے وہ مل سکتی ہیں، اور اسی کے لیے وہ دوسری جماعتوں سے اتحاد کر رہے ہیں. بخاری صاحب، جماعت اسلامی سے اتحاد کا اعلان کیا تھا لیکن انہوں نے تو اب ان کو جھنڈی دکھا دی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارا ٹرسٹ توڑا ہے. لیکن یہ ریزرو سیٹ والا معاملہ بتائیں، کیا واقعی پی ٹی آئی اہل ہے مخصوص نشستوں کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا تو آپ نے بتا دیا کہ وعدے وحید کچھ ہوئے تھے، کیا انہوں نے کچھ، اس لیے جماعت اسلامی نے تو لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ جی تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، ٹھیک ہے. مگر ساتھ ہی جے یو آئی شیرانی گروپ جو ہے انہوں نے پیشکش کر دی ہے پی ٹی آئی کو کہ جناب ہمارے بازو کھلے ہیں، آئیے جناب تشریف لائیے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن یہ جس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے وہ حاصل ہو جائیں گی کہ نہیں پی ٹی آئی کو، آئی تھنک دیٹ از دا کوسچن مارک. اینڈ ویری رائٹلی سو یو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. جو قانون ہے وچ از دا الیکشن ایکٹ، جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں الیکشن ایکٹ کی جو دفعہ 104 ہے سیکشن 104، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جن ریزرو سیٹس کے اوپر نومینیشن کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو وقت سے پہلے، جو ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے پہلے ان کے نام جمع کرانے ہوتے ہیں، قوائف ان کو ہم کہتے ہیں، جمع کرانے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو دینے ہوتے ہیں جب آپ نے اپنی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے؟ ہم ڈیٹ بتا دیتے ہیں نا، 20 دسمبر تک کرنے تھے. یہ اوکے، ڈیٹ ہے، اسپیسیفک ڈیٹ ہے. اور جو نام دیے ہوتے ہیں بس وہی ریزرو سیٹس میں وہ آپ نے، ہاں صرف وہ چینج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے جی رابطہ کیا جو کنور دلشاد صاحب ہیں ان سے، وہ ان کو ہم اتھارٹی مانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ درست بھی ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا لا بھی ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں ان کا بلکہ کوٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد صاحب سے رابطہ کر کے اس معاملے پر سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا مذکورہ بالا سیکشن یعنی آرٹیکل 104 پارٹی کو جماعت اسلامی یا پھر ایم ڈبلیو ایم کا حصہ بن کر مخصوص نشستیں حاصل کرنے سے روکتا ہے. میننگ دیر بھائی کہ وہ یہ نشستیں حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کا ہم نے جواز آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے آپ کو وقت سے پہلے جو ہے ان کے قوائف جو ہیں جن لوگوں کو آپ ریزرو سیٹ پر لانا چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرانے ہوتے ہیں، جس کی آخری تاریخ 20 دسمبر تھی. کوئکلی میں چاہوں گی کہ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی والے رات 11 بجے تک مجھ سے رابطے میں ہیں. اس پر دیکھیے، میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا پہلے سیگمنٹ میں کہ زرداری صاحب اس سیاست کے میدان کے بہت ماہر کھلاڑی ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے بھی ماسٹر ہیں. وہ نہیں سر، یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کر لیں. میں عرض کروں آپ سے، اس کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مہاتما خان نے جو انسٹرکشن جاری کی ہیں اڈیارہ جیل سے، ان میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے کسی صورت آمادہ نہیں ہے. اینڈ اف دیٹ از ٹرو دیٹ مینس اینڈ آف دا گیم. ٹھیک ہے جی. لہٰذا یہ نشستیں ان کو ملتی دکھائی ہمیں نہیں دیتی ہیں بظاہر. بالکل ٹھیک. اور انٹرنیشنل میڈیا جو پریزنٹ کر رہا ہے اور انتونیو گوتریز کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے دیکھیے، 2-3-4 حلقوں کی طرف سے، خاص طور سے امریکہ، برطانیہ کی طرف سے اور یورپی یونین کی طرف سے اس کے اوپر رد عمل آیا تھا اور مذمت کی گئی تھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو. لیکن میرے خیال سے وہ دیٹ واز ٹو ارلی، کیونکہ ابھی تک جو انویسٹیگیشنز ہیں یا جو آبزرور گروپس آئے تھے ان کی رپورٹس ابھی سبمٹ نہیں ہوئی ہیں. صرف ایک پریس کانفرنس تھی یونائٹڈ نیشن کے جو آبزرور گروپ تھا، اور انہوں نے ان الیکشنز کو لارجلی لیگلائز اور بالکل ریگولیٹ طریقے سے ہونے کا دعویٰ کیا تھا. گوتریز صاحب جو ہیں وہ یقیناً طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اس دن آپ نے موبائل سروس اور نیٹ سروس کیوں بند کی تھی اور نتائج میں تاخیر جو ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے، یہ اس طرح کے ریئیکشنز آتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہم کسی اور پروگرام میں پھر وضاحت کے ساتھ اپنے لوگوں سے شیئر کریں گے. یہ تھا ہیونگ سیڈ دس لاسٹ جملہ، بالکل یہ کہ الیکشن ہونے چاہیے. معاشرے جو ہیں وہ ترقی کے سمت میں اسی وقت جاتے ہیں جب وہ منتخب قیادت ان کے آ کے مسائل کا حل تلاش کرتی ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے عام آدمی کی زندگی کو آسان بناتی ہے. لیکن منتخب قیادت نا، ابھی قیادت تو منتخب ہو نہیں رہی اور جو منتخب ہوئی ہے اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. بخاری صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.